اسی طرح میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ اس بات کا احتیاط رکھیں. یہ نہیں ہے کہ جی میں نے زکوٰۃ دے دی، اتنی بنتی تھی میں نے اتنی دے دی ہے، یعنی اس سے اتنی زیادہ دیں کہ آپ کے دل میں شک یا شبہ نہ رہے کہ میری زکوٰۃ کم گئی ہوگی. جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کتاب سارا کر کے اس کے بعد بھی کچھ زیادہ دے دیں تاکہ ان کے اوپر کوئی گناہ باقی نہ رہے. اور یاد رکھو یہ جو حرص اور لالچ ہے، یار میرا مال کم ہو جائے گا. ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اور جیسی سلام پھیرتے تھے تو واپس چلے جاتے تھے، ٹھہرتے نہیں تھے. ایک دن حضور نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ حضور میرے پاس ایک ہی تہبند ہے، کپڑا جو تہبند ہے وہ ایک ہے، تو میں اس میں پہن کر آتا ہوں، نماز پڑھ کر جاتا ہوں، میری بیوی ننگی بیٹھی رہتی ہے، پھر جب میں واپس جاتا ہوں تو یہ تہبند اس کو دیتا ہوں، پھر وہ نماز پڑھتی ہے. میں اتنا غریب ہوں، اتنا میں غریب ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک بکری دے دی اور فرمایا جاؤ یہ بکری پالو. وہ بکری پالنے لگا. دوسری بکریاں اگر ایک بچہ دیتی تھی تو وہ 4 3 بچے دیتی تھی. تھوڑے دن میں اس کی جو بکریاں تھیں وہ کافی ساری ہو گئیں. اب تو وہ کپڑے بھی پہن کر آتا تھا اور گھر میں بیوی بھی کپڑے پہنتی تھی، لیکن چونکہ شہری ماحول تھا، مدینہ تھا، اور بکریاں بڑھ گئی تھیں، زیادہ ہو گئی، تو اس نے حضور سے کہا کہ حضور میری یہ بکریاں بڑھ گئی ہیں تو اب میں یہاں تو نہیں رہ سکتا، مجھے اجازت ہو تو میں مدینے سے تھوڑا سا باہر ویران میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا ٹھیک چلے جاؤ. وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر تھوڑا مدینے سے باہر چلا گیا. دیکھو مال کتنی خطرناک چیز ہے. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز جو پڑھنا ہے اس کی کیا حقیقت اور کیا قیمت ہے. بکریوں کی خاطر مدینے سے تھوڑا باہر چلا گیا. پھر وہ ہر نماز میں پہنچ نہیں پاتا تھا، صرف جمعے کی نماز میں وہ آتا تھا. خدا کی قدرت کے وہ بکریاں اور زیادہ بڑھ گئیں. جب اور زیادہ بڑھ گئیں تو وہ مدینے سے کہ جو صحرا تھا اس سے بھی بڑے صحرا میں چلا گیا جو بہت دور تھا. وہاں اس کی بکری جو تھی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہو گئی. اور اسی دوران زکوٰۃ کا حکم بھی نازل ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وفد بھیجا اعراب میں کہ زکوٰۃ کی وصولی کرو، جب اس کے